کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا میں کرب و بلا میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں میں کرب و بلا میں کرب و بلا شبیر جسے کہہ دے نمک خوار ہے میرا بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا معیار بھی حیران ہے وہ معیار ہے میرا شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا سی چاہے مجھے فاتح خیبر دیپا کو مسجد حنانہ حضرت کمیل مسجد سہلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی اس وقت ہم انشاءاللہ مسجد کوفہ جا رہے ہیں. مسجد کوفہ کی اسلام کی ہسٹری کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو مسجد کوفہ ہے یہ ان مساجد میں سے ہے کہ جہاں پہ اگر انسان ایک رکعت نماز پڑھے تو اس کو 1000 رکعت کا نماز ثواب ملتا ہے. ایک رکعت کا نماز 1000 رکعت نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. اور مستحب نماز جو مسجد کوفہ کے اندر پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور انشاءاللہ ہم مسجد کے کوفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. تو جو لوگ آیت اللہ سستانی کو فالو کرتے ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد کوفہ کے اندر انسان اپنی نماز پوری پڑھ سکتا ہے. عشاء کی جو نماز ہے وہ ہماری قصر نہیں ہوگی بلکہ ہم وہ نماز پوری پڑھیں گے. اور مسجد کوفہ کے اندر جو سب سے اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اعمال کرے جو کوفہ کے اعمال ہیں اور اپنے مرحومین کو اپنے اعمال میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے انسان. کیونکہ انسان ابھی خود اعمال کر سکتا ہے لیکن ابھی جو مرحومین ہیں وہ اس چیز کے محتاج ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے ان کو بھی ساتھ دعا میں یاد رکھے اور ان کے لیے بھی انسان وہ عمل کروائے یا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجد کوفہ کے اندر ہم حضرت مسلم ابن عقیل کی وہاں پہ ہے. کوفہ کے اندر جو مزار ہے اور مختار ثقفی جنہوں نے اہل بیت دشمنوں سے بدلہ لیا تھا. اس کے بعد ہانی بن عروہ امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ بھی مسجد کوفہ کے اندر ہیں. انشاءاللہ جب کوفہ جائیں گے تو میسم تمار وہ بھی مسجد کوفہ کے آؤٹ سائڈ پہ اور امام علی علیہ السلام کا گھر کہ جہاں پہ امام علیہ السلام نے 4 سال حکومت کی. گورنمنٹ جو امام کی تھی کوفہ کے اندر وہ 4 ایئرس تھی. امام نے وہاں پہ زندگی گزاری اور انشاءاللہ جو کوفہ کے اعمال ہوں گے وہ ہم مسجد کوفہ میں جا کے کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو مزار ہے یہ میسم تمار امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں. میسم تمار تمار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کہ جو کھجور کا بزنس کرتا ہو. عربی میں تمار یہ عربک کا ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کہ جو کھجور کا بزنس کرتا ہے. تو میسم تمار امام علی کے بہت اچھے صحابی تھے. تو امام علی علیہ السلام نے حضرت میسم علیہ السلام سے فرمایا کہ میسم تجھے میری محبت کی وجہ سے شہید کیا جائے گا. تو جناب میسم کو بتایا کہ جب تجھے شہید کیا جائے گا تو ایک درخت ہوگا اس پہ تجھے پھانسی دیجیے لٹکایا جائے گا درخت کے اوپر. تو میسم کیا کرتے تھے ہر روز جا کے اس درخت کو پانی دیتے تھے تاکہ وہ جلدی بڑا ہو اور میرے مولا کا جو فرمان ہے وہ سچ ہو جائے. تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ پودا بڑا ہو گیا درخت بن گیا تو حضرت میسم کو اس کے اوپر لٹکایا گیا اور پھانسی دی گئی اور سولی پہ چڑھایا گیا میسم تمار کو. کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. تو یہ میسم تمار ہے ان کے اندر زیارت پڑھیں گے اور انشاءاللہ 2 رکعت نماز زیارت حضرت میسم تمار قربتاً اللہ ادھر جا کے زیارت پڑھیں گے اور پھر جا کے نماز میسم تمار. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین کرام ابھی ہم سب سے پہلے مسجد حنانہ جائیں گے. اسلام کے اندر جو مسجد حنانہ کی جو ہسٹری ہے حنانہ کا جو مطلب ہے وہ جھکا ہوا یعنی بینڈ ہوا. حنانہ کو حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مسجد حنانہ کی اسلام کے اندر
دو امپورٹنس ہیں، دو اہمیت کی حامل ہے یہ مسجد۔ پہلا یہ ہے کہ مسجد حنانہ کو حنانہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام کا جو جسد مبارک تھا، جو باڈی تھی امام کی، جب وہ کوفہ سے نجف دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو مسجد کے جو مینار تھے وہ امام کے احترام کی وجہ سے جھک گئے تھے، اس لیے اس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حنانہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جھکا ہوا، بینڈ ہوا ہوا۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ مسجد حنانہ امام علی علیہ السلام کے جو دور تھا، امام کا ٹائم تھا، اس کے اندر یہ مسجد جو تھی یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی، جہاں پہ ہندو عبادت کرتے تھے، پلیس آف پریئر تھی ہندوؤں کی۔ تو بہت بڑے بڑے بت جن کو ہندو پوجا جن کی کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو امام علی علیہ السلام نے اس مسجد سے آ کر ان بتوں کو گرایا اور پھر اس کو مسجد بنایا۔ اس وقت یہ مسجد نہیں تھی، یہ ہندوؤں کی وہ عبادت گاہ تھی جس کو وہ کہتے ہیں مندر کہتے ہیں ہندوؤں کا۔ تو اس کو بتوں کو گرا کے امام علیہ السلام نے اس کو مسجد بنایا۔ تیسری اس کی اہمیت اسلام کے اندر یہ ہے کہ مسجد حنانہ میں جب کربلا کے بعد 10ویں محرم کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر اس مسجد کے اندر رکھا گیا۔ یہ 3 امپورٹنس ہے مسجد کی، اس لیے اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز ہے، اس سے پہلے ہم زیارت پڑھیں گے جیسے ہم نے کل کوفہ کے اعمال باجماعت کیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے حضرت کمیل کے روضے پہ۔ حضرت کمیل جو ہیں یہ امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میرا جو خدا کی ذات کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے ان کو دعائے کمیل بتائی کہ جو ہم شب جمعہ اپنے گھروں میں یا اپنی مجالس مساجد میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان کی بھی شہادت ادھر ہی ہوئی، تو ان کا بھی الگ سے مزار ہے۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں مسجد سہلہ، جو سب سے امپورٹنس مسجد ہے عراق کے اندر کوفہ کے بعد۔ مسجد سہلہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ 1,24,000 انبیاء نے نمازیں پڑھی۔ جتنے بھی ہمارے پروفٹس آئے سب نے مسجد سہلہ کے اندر نمازیں پڑھی، جیسے ہم نے کل مسجد کوفہ میں اعمال کیے تھے، وہاں پہ بھی سب انبیاء نے پڑھی، یہاں پہ بھی جتنے بھی پروفٹس آئے تھے سب نے یہاں پہ نمازیں پڑھی۔ اور روایات میں ہے کہ مسجد سہلہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا وہ ایسے ہے کہ انسان کی زندگی میں 2 سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا تو خدا کی ذات اس کی زندگی میں 2 سال اضافہ کر دے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسجد سہلہ کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے مسجد سہلہ کی، کہ اس انسان اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی اعمال کرے اس مسجد کے اندر کم ہے۔ اور روایات میں ہے کہ جتنا بھی ٹائم آپ مسجد سہلہ کے اندر سپینڈ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رسول خدا ہے ان کے خیمے کے اندر وہ ٹائم سپینڈ کیا، رسول خدا کے ساتھ مسجد سہلہ کے اندر آپ نے ٹائم سپینڈ کیا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ مسجد سہلہ کے اندر جب امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو امام علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد سہلہ میں آئیں گے اور یہاں پہ امام آ کے رہیں گے اور عبادت کریں گے۔ اسی طرح آج بھی مسجد سہلہ کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ جہاں پہ امام آتے ہیں اور آگے امام عبادت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ مقام نصیب ہوگا، ہم اس کی وہاں جا کے زیارت کریں گے۔ اور مسجد سہلہ کے بھی اعمال ہیں جیسے ہم نے سیم کوفہ کے اعمال کیے تھے، تو انشاءاللہ وہاں جا کے ہم اپنے اعمال سٹارٹ کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل ایک اور شرعی مسئلہ مسجد سہلہ کے اعتبار سے کہ جیسے ہم نے کل مسجد کوفہ کے اندر جو نماز پڑھی تھی ہم نے پوری نماز پڑھی تھی، قصر نہیں تھی۔ اسی طرح مسجد سہلہ کے اندر بھی جو ہماری نماز ہوگی وہ نماز جو عشاء کی ہوگی انشاءاللہ وہ ہم نماز پوری پڑھیں گے۔ یہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ سعید حکیم کا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد سہلہ کے اندر بھی آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی جو نماز ہماری ہوگی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام فاطمیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دن 4 جمادی الثانی ابھی گزری ہے، اسی حوالے سے ایک کلام امام حسین اور
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے رب سے ایک خاص تعلق جو بیان کیا گیا ہے شاعری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے جب 28 رجب المرجب کو مولا حسین کربلا کے لیے سفر پر جا رہے ہیں، تو اپنی والدہ کی تربت سے رخصت ہوتے ہوئے مولا نے کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد جواب میں آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے نوحے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ مومنین گریہ کر لیجئے۔ کل مجلس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا آغا ابوالحسن نے ایک بات بیان کی، مولانا صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر آپ گھر کی مسجد گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر گلی کی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا ثواب ہے، اگر محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو 25 نمازوں کا ثواب ہے، اگر آپ بازار کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب ہے، اور اسی طرح اگر جامع مسجد میں آپ پڑھتے ہیں تو 150 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ نجف میں نماز پڑھتے ہیں تو کم و بیش لاکھ کے قریب نمازوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس جگہ پر پہنچنا، یہاں تو سانس لینا بھی عبادت ہے، یہاں تو وہ کام کرنا جس میں امام حسین راضی ہوں، جناب سیدہ راضی ہوں، امام زمانہ راضی ہوں، گریہ کیجئے، اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ یہ وہ کریم در ہے کہ جہاں سے حر بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آپ مومنین کا نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے کہ ہم یہاں اس دربار میں موجود ہیں۔ کلام پیش کر رہا ہوں رونے والوں کے لیے۔ مادر اقدس کی تربت پہ گئے جس دم حسین، ہو گئے حیران پہلے سے وہاں برپا تھے بین، پوچھا جب شبیر نے اماں سے رونے کا سبب، قبر زہرا سے صدائی نہیں ہے دل کو چین، اے نانا سے کیا وعدہ جب تم نبھاؤ گے، ماں آئے گی حسین، ماں آئے گی حسین، ممبر سنا کی نوک پہ جب تم سجاؤ گے، ماں آئے گی حسین، ماں آئے گی حسین۔ وہ حوصلہ بھی دیکھنے بیٹا میں آؤں گی، لیکن نگاہیں تجھ سے میں کیسے ملاؤں گی، رے میاں جوان لال کی جب تم اٹھاؤ گے، ماں آئے گی حسین، ماں آئے گی حسین۔ جب زین نہ زمین پہ ہوگا تیرا بدن، ارے تیروں پہ لاش ہوگی تیری جب کے بے کفن، تم اماں اماں کہہ کے ہمیں جب بلاؤ گے، ماں آئے گی حسین، ماں آئے گی حسین۔ مقتل سے ساتھ ساتھ چلوں گی
میں تیرے ساتھ. ارے جب اونٹ سے گرے گی سکینہ بندھا کے ہاتھ, نیزے پہ تم جب خون کے آنسو بہاؤ گے, ماں آئے گی حسین, ماں آئے گی حسین. وہ حوصلہ بھی دیکھنے بیٹا میں آؤں گی, لیکن نگاہ تجھ سے میں کیسے ملاؤں گی. ارے میاں جوان لال کی جب تم اٹھاؤ گے, ماں آئے گی حسین, ماں آئے گی حسین. ہے یہ صدا بقیہ سے ریحان اور رضا, کرتے ہیں جو جہان میں بیٹا تیری عزا. ارے بخشش کو ان کی حشر میں جب تم بلاؤ گے, ماں آئے گی حسین, ماں آئے گی حسین. اے نانا سے کیا وعدہ جب تم نبھاؤ گے, ماں آئے گی حسین, ماں آئے گی حسین. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیارت حضرت کمیل اپنی طرف سے, اپنے والدین مرحومین کی طرف سے, اپنے رشتہ دار کی طرف سے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی محمد خاتم النبیین, السلام علی امیر المؤمنین, السلام علی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علی خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین, السلام علی الحسن. بلا کرب و بلا ہوں میں, کرب و بلا, میں کرب و بلا, میں کرب و بلا, کرب و بلا, کرب و بلا ہوں, میں کرب و بلا, میں کرب و بلا. شبیر جسے کہہ دے نمک خوار ہے میرا, بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. معیار بھی حیران ہے وہ معیار ہے میرا, شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے, آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے. میں کرب و بلا, کرب و بلا, کرب و بلا ہوں, میں کرب و بلا, میں کرب و بلا, میں کرب و بلا, کرب و بلا, کرب و بلا ہوں, میں کرب و بلا, میں کرب و بلا. سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے, میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے.